پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ، شجیل میزائلوں سے دارالحکومت تل ابیب کے 6 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نعرہ تکبیر کی گونج میں داغے گئے میزائلوں نے تباہی مچا دی، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائلوں کی بارش کر کے تل ابیب کے اہم فیصلہ ساز مراکز اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ٹن وزنی وار ہیڈز والے میزائلوں نے صہیونی حکومت کی فضائی کارروائیوں کے مراکز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری، تہران کے اسپیس ریسرچ سینٹر پر میزائل حملے کے بعد آگ لگ گئی، ریسلنگ جم تباہ، اصفہان پر حملے میں 15 فیکٹری ورکر شہید۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے تہران پر حملے میں خاتم الانبیاء ایمرجنسی کمانڈ کی انٹیلیجنس برانچ کے 2 سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی نصب اور امیر شریعت شہید ہو گئے۔ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی کو صالح اسدی کی جگہ قائم مقام تعینات کیا گیا تھا۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اب تک 30,000 سے زائد شہری مقامات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر اجلاس، وزیر اعظم کی پی این ایس سی کو برادر خلیجی ملکوں میں اشیاء خورنوش برآمد کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اور ٹھٹہ کے قریب 6 بچے دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 2 کو مقامی افراد نے بچا لیا۔ خطے اور آبنائے ہرمز میں بدامنی کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل عالمی برادری ذمہ دارانہ رویہ اپنائے اور کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی فرانسیسی ہم منصب ٹیلی فونک گفتگو، کہا ایرانی حملے صرف جار ملکوں کے فوجی اڈوں تک محدود ہیں، ہمارے اقدامات کو دوسرے ملکوں پر حملہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے بچوں کا قاتل اگر زندہ ہے تو اسے ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو اس کا پیچھا کریں گے، پھر نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کی نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبروں کی تردید، کہا نیتن یاہو خیریت سے ہیں۔ ابوظہبی میں گمراہ کن ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 17 بھارتی شہریوں سمیت 25 افراد گرفتار، ملزمان کو قومی دفاعی اقدامات کو نقصان پہنچانے اور ریاست مخالف مواد پر ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ ابوظہبی کے اٹارنی جنرل نے کہا گمراہ کن معلومات اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا سنگین جرم ہے، ریاستی استحکام کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ بحرین میں ایرانی حملوں کی غیر مصدقہ ویڈیوز شیئر کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے برطانیہ نے جہاز بھیجنے کی حمایت کر دی۔ فرینچ وزارت خارجہ نے بتایا فرانسیسی طیارہ بردار جہاز اور اس کا گروپ مشرقی بحیرہ روم میں ہی موجود ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے اہلکار نے کہا جاپان صرف اس لیے جہاز روانہ نہیں کرے گا کہ ٹرمپ نے کہا ہے ضروری ہے فیصلہ غیر جانبداری سے کیا جائے۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے کے ترجمان نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، کہا توانائی کی مسلسل اور مستحکم فراہمی یقینی بنانا تمام فریقین کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عید الفطر پر 2 چھٹیوں کا اعلان، کابینہ ڈویژن نے 20 اور 21 مارچ کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 684 کارندے ہلاک، 912 زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن کی تفصیلات بتا دیں، کہا طالبان رجیم کی اب تک 252 پوسٹیں تباہ اور 44 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 229 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ کوہاٹ میں لاچی کے پہاڑی علاقے میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین، کہا خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کے دلیر جوانوں پر فخر ہے، کے پی میں قیام امن کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی کی کارروائیاں قابل تعریف ہیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، سرفراز احمد نے پاکستان کی 100 انٹرنیشنل میچز میں قیادت کی۔ سرفراز احمد کہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنا زندگی کا سب سے بڑا احساس ہے، ساتھی کھلاڑیوں، کوچز، اہل خانہ اور مداحوں کی حمایت میں شکر گزار ہیں۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار۔
नौशहरों फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इंजन और बोगी को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट महफूज, मालगाड़ी का गार्ड शदीद जख्मी। अप एंड डाउन ट्रैक बंद, गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी। तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, दीन इस्लाम इंसानियत के लिए अमन और सलामती का पैगाम है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमेशा जिम्मेदाराना अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लाम की तालीमात अमन, रहमदिली और इंसाफ पर मबनी है। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की डंपिंग और केमिकल मिक्सिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल और डीजल का 1,35,000 लीटर से ज्यादा का जखीरा तेल पकड़ा गया। पेट्रोल पंप सील। ओगरा ने तेल में केमिकल मिक्स होने की तस्दीक के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। बहावलपुर में भी डंपिंग वाली मुताबिक पेट्रोल एजेंसियां सील। 48,000 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया गया। महंगी एलपीजी बेचने पर एक एलपीजी प्लांट भी सील कर दिया गया। ईद उल फितर की तैयारी। शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरी वेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील दियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा।